Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. آج ملتان سے آئے ہوئے آرٹسٹ جو ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے ملتان کے جو لوگ ہیں ٹیلنٹڈ ہیں, ان کا کتنا خوبصورت کام ہے, اور یہ سارا کام ہائی لائٹ ہوتا ہے ویسے تو ملتان آرٹ گیلری میں, لیکن اب یہ وہ ڈفرینٹ سٹیز کو وزٹ کر رہے ہیں, اور اس طرح سے ڈیفینیٹلی مختلف آرٹ گیلریز میں آپ ان کے کام کی ایگزیبیشن دیکھیں گے. سو ضمیر ہاشمی صاحب, چونکہ آپ کا کام بڑا افسانوی سا ہے, اور ہم سارے لوگ بڑے افسانوی ہوتے ہیں, اور ذرا ناسٹیلجک کام ہوتا ہے یہ, تو مجھے بھی اس میں بڑا شغف اور دلچسپی ہے, لیکن آپ کے لیے اس کو سیکھنا کتنا آسان یا مشکل, یہ کیا سٹیج رہی؟ یہ میرے لیے سیکھنا کوئی مشکل نہیں تھا, میرا کوئی استاد نہیں ہے. اچھا. میں بیسک بس وہ ایک دوست سے جو ہے نا میں نے سیکھا کس طرح کرتے ہیں, باقی میں نے پریکٹس کرتا رہا سال 2 سال تو میں ان کی پریکٹس کرتا رہا صحیح. کہ کس طرح کام ہوتا ہے, پھر فیسز بنا کے ڈائجسٹوں میں جا کے دینا, پھر وہ جتنا آپ کام کرتے چلتے ہیں نا اس میں پرفیکشن آتی چلی جاتی ہے. صحیح. تو سیکھتا تو بندہ قبر تک ہے, پرفیکٹ نہیں ہوتا. انسپریشن تو کوئی ہوگی کہ جہاں سے آپ ایک سب رنگ ڈائجسٹ ہوا کرتا تھا, اس میں وہ جو میں نے شروع میں جو سیکھا نا, تو میں نے ایز اے آرٹسٹ نہیں سیکھنے کی, بلکہ ایز اے روزی روٹی کے لیے کہ یار میں یہ میرا کام چھپے گا, ڈائجسٹوں میں مجھے پیسہ ملے گا. اس سے یہ ہے کہ میں کراچی میں تھا, میں بیسک ملتان کا ہوں, کراچی گیا ہوا تھا, اس طریقے سے گھر کی جو ہے نا تھوڑا بہت اس کے اندر کام آ جائے گا, کوئی سلسلہ چل نکلے گا. پھر جب آپ کوئی کام کرتے رہتے ہیں نا, پھر وہ آپ کی روح میں لہو میں چیز رچ بس جاتی ہے, کرتے 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 وہ آپ کی جسم کا ایک حصہ بن جاتی ہے, یا آپ کی سوچ کا ایک حصہ بن جاتی ہے. تو کرتا رہا. اب میں کام بیچتا نہیں ہوں, لیکن میں کام کرتا رہتا ہوں. اب یہ ایک تصویر مجھے اگر کوئی اچھی تصویر ہو, کسی مانومنٹ کی ہو یا دربار وغیرہ کی, تو مجھے 15 دن لگ جاتے ہیں, لیکن میں لگا رہتا ہوں. صحیح. بنا کے رکھ دی, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں, ہر بندے کو ہوتی ہے پیسوں کی ضرورت, لیکن مجھے نہیں ہے. تو اس کے باوجود بھی میں بناتا یہ رہتا آپ ہوں. کے دل کا غنا ہے, یا پھر یہ ہمارے یہاں پہ تو پیسوں کا ڈھیر لگاؤ پیچھے, تو اتنی بھی زیادہ اور چاہیے ہوتے ہیں ہمیں, حل من مزید کی جو ایک ہماری ایک وہ ہے. نہیں, میں قسم نہیں کھا سکتا مجھے پیسوں کی ذرا ضرورت نہیں ہے. میں نے 40 سال نوکری کی ہے, اور میں قسمیاں کہہ سکتا ہوں کہ آج تک دفتر کا ایک پیسہ حرام ہے. میں نے اپنے بچوں کی روزی رزق حلال سے کی ہے, اس کی ان کی پرورش کی ہے. اور میں مطلب اب تو میری یہ عمر ہو گئی ہے, مجھے کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا کہ میں نے چوری کی ہو یا وہ کی ہو. اللہ کے سامنے تو جواب دے ہوں, میں نے آج تک نہیں. اور وہ صرف یہ وجہ کہ میں مسلمان ہوں اور یہ وہ نہیں, میں صرف اس لیے کہ میں نے یہ سنا تھا کہ جب آپ اولاد کے منہ میں رزق حلال ڈالتے ہیں, آپ کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے. جی. یہ چیز سوچ کے میں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں جو ہے نا میں نے رزق حرام نہیں کھلانا. تو میں نے نوکری میں, اور میں تھا بھی کیشیئر, جہاں آپ توے پہ بیٹھ جائیں تو لوگ نہیں مانتے, نہیں ایسا آپ نے کیا ہوگا, میں نے وہ نہیں کیا. اچھا, اب بھی مجھے آپ کروڑوں روپے سامنے رکھ دیں, لیکن میرا دل نہیں ہے, میں نہیں مان کرتا. صحیح. صحیح. لیکن آپ کو یہ جو محنت سے اپنی جو آپ نے کمائی ہے, یہ دیکھیں ہاتھوں کی محنت ہے. دیکھیں میں آپ کی بات بجا ہے, کوئی بندہ اپنے پیسے اٹھا کے باہر نہیں پھینکتا گلی میں. ایک میں 15 دن لگا ہوا ہوں, اب میں کہوں جی مجھے تو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں کوئی اہمیت نہیں دیتا, یہ بات نہیں ہے. جو بندہ مجھ سے 15 دن کام کرا رہا ہے وہ مجھے دے گا, میں رکھوں گا. لیکن میں ایک جو پیچھے بھاگنے والی بات ہے, لیکن اب دیکھیے, اب آپ جو ہے نا حالانکہ دیکھنے میں آرٹسٹ, لیکن ہاتھوں کی کمائی ہے. اور القاسب حبیب اللہ کہ محنت کرنے والا, یہ محنت ہے. محنت آرٹسٹ بھی محنت کر رہا ہوتا ہے. سو یہ محنت کی کمائی جو ہے یہ ایک بڑی ہارڈ ارنڈ منی جسے ہم کہتے ہیں. اچھا, تو یہ جو آپ کے پھر پورٹریٹس ہیں, یہ میرا خیال آپ کی ان تمام مشاہدات کو, ان تمام چیزوں کو جو ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں, ترجمانی کرتے ہیں. بالکل احساس کو کرتے ہیں. پہلے تو میں ڈائجسٹ کے لیے کام کرتا تھا نا, ڈائجسٹ میں تو خواتین کی تصویریں زیادہ ہوتی بالکل خواتین کی ہو گئی, وہاں کہانیوں کے حساب سے ہینڈسم مردوں کی ہو گئی. لیکن جی بالکل اسی طرح. اب پچھلے تقریباً کوئی 10-15 سال سے میں اس پہ کام ہی نہیں کر رہا, وہ اسکیچز فیسز کی تقریباً نہیں بنا رہا میں. اچھا, یہ کوئی ڈیلیبریٹ ڈیسیجن ہے کہ نہیں بنانے؟ ایک وقت آتا ہے کہ آپ فیصلے
کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں یار کوئی فائدہ نہیں ہے. میں فیسز بناتا ہوں, ایک چیز اٹک گئی دل کے اندر میرے, اور آپ بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں, جو چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا اسے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں خیر ابھی الحمدللہ میں حج کر کے آیا ہوں. اس سے پہلے یہ جو ہے کہ یار پتہ نہیں گناہ ہے یا ثواب ہے, پتہ نہیں. پہلے میں مجبور تھا, رزق روٹی کے لیے کرتا تھا, بچوں کے لیے کرتا تھا, میری نوکری پوری نہیں ہوتی تھی, میں مجبور تھا اور معافی مانگتا تھا, یا اللہ اگر گناہ ہے تو مجھے معاف کر دینا, اگر گناہ نہیں ہے تو بس مجھے تب بھی ہو. لیکن اب میں کیوں کروں, اب جب کہ میرے وسائل ہیں اب میں نہیں کرتا. صحیح, ٹھیک ہے. اب میں وہ چیز کرتا ہوں, بے جان چیز کرتا ہوں, جہاں لوگ یا مولوی یا بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی گناہ نہیں ہوتا. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا اب لیکن پتہ میں آپ کو بتاؤں یہ ضرور, یہ بھی ایک حدود ہے, ظاہر ہے, اس کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کریں گے, لیکن اصل بڑا حرام اور حلال وہ ہے جو آپ نے پہلے بتا دیا کہ لقمہ حرام جو ہے وہ حرام ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم باقی تمام حرام جو ہے, گوشت حرام نہیں کھانا, جو ہے مشروب حرام نہیں ہونا چاہیے, لیکن رشوت بھی حلال ہے, سود بھی حلال ہے, جھوٹ بھی حلال ہے, دھوکہ بھی حلال ہے, وعدہ خلافی بھی حلال ہے. اندر آپ کے ایک جو ہے پوری کنال کی کوٹھی ہے, لیکن اگلا جو ہے 1 فٹ آپ نے گھیرنا ہے. ہاں جی, سو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑا زیادہ بڑا ایشوز ہے. اچھا مجھے لگ نہیں رہا میں آرٹسٹ سے بات کر رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے میں کسی اسکالر کسی سے بات کر رہی ہوں, کیونکہ آپ کی گفتگو جو ہے نا وہ زیادہ اس طرف ڈائریکٹڈ ہے, وچ از گڈ, کیونکہ آپ کا اپنا جرنی ہے. ایک تو یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ ہمارے یہاں پہ آرٹسٹ جو ہے نا ان کو, ہر آرٹسٹ کو, سنگر ہے تو اس کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے جی حلال ہے حرام ہے. ٹیلی ویژن کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بھی فیس کرنا پڑتا ہے, جس طرف آپ جیسے لوگ پینٹرز, اسکلپچرز, یہ آرٹ فارمز جو ہیں یہ ہمارے ہاں نہ پنپ پانے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اس طرح کی سوچ بھی رہی ہے, وچ از انفارچونیٹ. یعنی آرٹ کو آرٹ فارم کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے, ضروری تو نہیں کہ اس کو ہم بت پرستی یا بت شناسی یا اس پیرامیٹرز میں ہی دیکھیں. اچھا میں آپ کا کام تھوڑا دیکھنا چاہ رہی ہوں. اب آپ نے اسی دوران تھوڑی سی ایک بات ہوئی تھی حلال حرام کی, جب میں بچوں کو رزق حلال کھلاتا رہا, جب وہ جوان ہو گئے تو مجھے احساس ہوا کہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 10% اس میں برکت ہونی چاہیے تھی, 200% برکت ہوئی کہ میری اولاد, اب 32 سال کا بچہ بڑا, وہ اس طرح کھڑا ہوتا ہے جیسے آپ وہ مولوی کے سامنے حافظ قرآن کھڑا ہوتا ہے نا, یوں کر کے. میں بتا رہا ہوں, میرے بچے 2 اور ہیں باہر ہیں, ان لوگوں نے مجھے مطلب ایک اتنی سہولتیں دی زندگی کی, اتنی سہولت دے دی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے پیسے کی ہرس نہیں ہے, الحمدللہ اتنی سہولتیں دی زندگی کی. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو میں نے مزدور کی طرح کام کیا, جس طرح ایک تغاری اٹھاتا ہے بندہ, کبھی میں پیسٹنگ کر رہا ہوں, کبھی میں پروف ریڈنگ کر رہا ہوں, کبھی میں کہانیاں لکھ رہا ہوں, کبھی میں تصویریں بنا رہا ہوں, ایک نوکری کر رہا ہوں, میں سارے کام کر رہا ہوں صرف ان بچوں کے لیے, پارٹ ٹائم جاب کے طور پہ آپ سارا وقت آپ کام کر رہے ہیں. بے انتہا کیا. جب وہ بچے بڑے ہو گئے تو انہیں مجھے احساس ہی نہیں ہونے دیا, اور مجھے پتہ چلا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے مجھ پہ, اور اس کا بڑا احسان ہے کہ جو میں نے سوچا تھا اس سے بڑھ کے مجھے جو ہے اس کا رسپانس ملا. ضمیر صاحب آپ اپنے نام کے بڑے اسم با مسمہ جسے کہتے ہیں نا, نام بھی آپ کا ضمیر ہے, باتیں بھی آپ ساری ضمیر کی آواز والی کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ہمیں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے زندگی کا. ہم جب ہم اگر قرآن پاک کو دیکھیں نا تو ایک ہمیں وہاں پہ کال ملتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ چل اپنے رب کی طرف, جو تجھ سے راضی ہے تو جس سے راضی ہے. یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ جو ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا, کہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہو پاتا اسی لسٹ اور خواہش کے پیچھے بھاگنے میں. ایک معذرت کے ساتھ چھوٹا سا واقعہ ہے, اگر آپ محسوس نہ کریں تو. میں کیشیئر تھا, کیشیئر جب بجٹ آتا ہے تو وہ جب بجٹ دیتا ہے افسروں کو کہ آپ فلاور مرمت کریں, یہ کریں, وہ کریں, کیشیئر کا 5% ہوتا ہے اس میں. اچھا, یہ حقیقت ہے. ہم نے 10% سنا میں تھا, ریکارڈ, میں چونکہ وہ ہو چکا ہوں, ریٹائر ہو چکا ہوں, مجھے کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ہر جگہ لیتے ہیں, میں نہیں لیتا تھا. میں افسر کو پیسے دیے, تقریباً کوئی 4 لاکھ تھا, تو وہ لے گیا, ٹھیک ہے. جب وہ واپس آیا تو اس نے لفافے میں 2000 روپے ڈالا, اور مجھے بھی ایک اور صاحب کو بھی کہ آپ یہ رکھیں, بچوں کے لیے مٹھائی لے جانا. میں سر یہ اپنی تنخواہ سے دے رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں بس وہ جو پیسے بھی, سر اس میں 5% ویسے ہی لے سکتا تھا, آپ مجھے نہ دیتے. سر مجھے نہیں چاہیے, معذرت. کہنا اب زمین سے کچھ نہیں ہوتا, میں جو دے رہا ہوں خوشی سے. میں نے سر میں نہیں کروں. ٹھیک 8 دن بعد مجھے کراچی سے کال آ رہی ہے
یہ تقریباً کوئی 95 کی بات ہے. وہاں سے اخبار جہاں سے انوار علی صاحب ایک ٹویٹر ہوتے کہ ضمیع صاحب آپ نے اسکیچز بنانے ہیں اخبار جہاں میں. میں نے کہا جی ہاں. میں 2 سال تک اسکیچز بناتا رہا. وہاں سے مجھے پیسے آتے رہے. مجھے 2 سالوں میں 2 لاکھ روپے کے جو ہے اسکیچز. میں بتا رہا ہوں کہ آپ 100 ٹائمز اللہ تعالیٰ ریٹرن کرتا ہے. آپ ایک وہ کرتے ہیں نا اپنے جو ہے وہ ٹھکرائی ایک چیز برائی کو, اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے نعمت بدل دیا, اور میں مزید میرا ایمان پختہ ہو گیا کہ نہیں یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا, بالکل ہے, یہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بالکل ہیں. تو یہ ہے میرا. آپ دکھانا چاہیں شاہ رخ عالم. بالکل, یہ اتنا میجسٹک مزار ہے. یہ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ پہچان ہے یہ ملتان کی. ایشیا کا سب سے بڑا ڈوم ہے یہ. ہاں جی. اور کیلیگرافی کے حوالے سے اور ملتانی نقاشی اور کاشی گری کے حوالے سے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں. اور آرکیٹیکچرل وہ جو اس کی ویلیو ہے کہ کتنا خوبصورت اس کا جو ہے وہ آرکیٹیکچر. اور اس پہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں لائنیں ہیں. 15 دن میں مکمل ہوا. اور اس کے آپ ڈیٹیل دیکھیں کہ وہ جو اگر بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ چھوٹی کٹوریاں لے کے اس کے دانے اس کے کبوتروں کے دانے وہ بھی محسوس ہو رہے ہیں. بالکل ایسے, بالکل ایسے, بہت خوبصورت. بڑے دل سے آپ نے یہ بنایا. یہ 15 دن لگے رہے آپ اس کو. 15 دن. اچھا, یہ ایک مٹی کے برتن بنانے والا کمہار ہے. جی. تو یہ جو ہے کوزاگر جسے کہتے ہیں. کوزاگر ہے. آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں, اس کے برتن بنانے کا, اس کے ہاتھ پہ اور پیچھے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار ہے اور اس پر کچھ برتن جو ہے وہ لٹکائے ہوئے ہیں. ایک پورا ماحول جو ایک ہے کوزاگر کا وہ آپ نے اس میں اس کے ہاتھ لپٹے ہوئے ہیں وہ گارے سے. بہت خوب. اچھا, یہ آج سے 50 سال پہلے یا 60 سال پہلے گھروں پہ یہ تیار ہوتے تھے. چرخہ کاٹنے کا عمل. کاٹ کے اس کے دھاگے بنا کے کھیس بنایا کرتے ہیں. کھیس بنتے تھے. اب تو ختم ہو گئے. تو اب یہ ہے کہ اس وقت کی, اچھا یہ متوسط طبقے کی عورتیں بھی کرتی تھیں, یہ غریب نہیں کرتی تھی, یہ سب عورتیں کرتی تھیں. وہ اسی طرح پونیاں بنا کے یہ کر کے وہ خاص لوگوں کو دیتی تھی کہ یہ 5 کلو ہے, اس کا کھیس بنا دیں آپ. جی بالکل, یہ جہیز میں دیے جاتے تھے, گھروں میں استعمال. اور آپ دیکھیں ہمارے پنجابی گانے کتنے, میں کئی دفعہ یہ بات کر رہی تھی, سن چرخے دی میٹھی میٹھی کوک, نہ چرخے کا پتا تو میٹھی میٹھی کوک کا کیا پتا. اور پھر وہ جو تھا کہ مائیا تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں. اب اندازہ ہی نہیں کہ یہ کیفیات, یہ صورتحال کیا ہوتی ہے. ایک دیہاتی عورت ہے, بوڑھی عورت ہے. واہ واہ واہ. آپ اس کی لکیریں دیکھیں, اس پہ جو پڑی ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے صدیوں کا سفر کر کے یہاں تک پہنچی ہے. بالکل بالکل. اور چہرے پر جو نقوش ہیں اور جھریاں ہیں ان کو اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ انہوں نے اجاگر کیا ہے. واقعی ہے بہت خوبصورت, بہت بہت خوبصورت. تصویر بولتی ہے کہ یہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے یہ دکھائیے گا. یہ ہے وہ جو میں تاثر کی بات کر رہی تھی. جی جی. آئی مین اس تصویر کو دیکھنے کے بعد وہ جو ایک تاثر کا جو ہے کہ آپ کا دھیان جو ہے کسی نقش کی طرف, کسی اس تاثر کے اوپر ہے, صدیوں کا زندگی کی اس مسافت کی طرف ہے جو کہ یہ تصویر جو ہے بتا رہی ہے. سو اٹس بیوٹیفل. یہ آپ نے کسی کا دیکھ کے بنائی یا ریفرنس تو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی تصویر تھی کسی کی جس کو آپ نے کاپی تصویر تھی اور یہ مجھے بڑی پسند آئی. اور یہ میں نے بیچنے کے لیے نہیں بنائی تھی, مجھے یہ خوبصورت لگی, میں بنائی کہ نہیں یہ بننی چاہیے. جتنی تیزی کے ساتھ کاسمیٹک سرجری اور انٹرونشنز آ رہی ہیں, یہ بھی بڑی ناپید ہو جانی ہیں جھریاں. بالکل. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے یہ جو اوریجنل ماسٹر پیسز ہیں ان کی یہاں پر ایگزیبیشن ہو اور آپ جو اوریجنل پیسز ہیں وہ دیکھیں جو بڑے سائز میں. مجھے لگتا ہے کچھ عرصے کے بعد ہمیں تصویریں دکھا کے دکھانا پڑا کرے گا لوگوں کو, جھریاں ایسی ہوا کرتی. یہ بچے ہیں جب چھوٹے تختی لکھا کرتے تھے. ایک غریب بچے ہیں کہ وہ پہ مطلب ہے کہ جوتا ٹوٹا ہوا ہے, چپل ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن خوش خطی کا جو ایک ولولہ ہے اور شوق ہے وہ جاری ہے. اچھا یہ دیکھیں قلم دوات اور یہ سارا یہ بھی ہمارا ایک کلچر ہے. بالکل. کہ ایک وقت میں یہ بہت جیسے ہی ہم نے چھوڑا ہوتی تھی. ہاں اب یہ دیکھیں کہ کسی ہاتھ میں کوئی وہ نہیں ہے, خوش خطی نہیں ہے. جب سے بال پوائنٹ آیا ہمارے ہاتھ میں, ہمارے وہ خوش خطی ایک نعمت تھی, ایک برکت تھی کہ آپ لکھا ہوا کسی کاتب کا دیکھیں, خطاط کا دیکھیں, دل خوش ہو جاتا ہے, دل کہتا ہے ایسا کریں. اور جو قلم اب بال پوائنٹ سے لکھتے ہیں بچے,
समझ ही नहीं आती क्या लिखा हाँ हुआ जी, है। बिल्कुल सही, और वो देख के दिल नहीं भरता, आंखें नहीं भरती, रूह को ठंडक नहीं पहुंचती। बिल्कुल सही सही। तो ये आपको तो फिर आजकल की नस्ल से खासे शिकवे और गिले रहते होंगे, नहीं? मेरा ख्याल है कि नहीं, ऐसी कोई बात ऐसी नहीं कोई है, बात। वक्त के साथ साथ इसी तरह ही है। वक्त बदलता है, सब कुछ बदल जाता ये है। एक तस्वीर है, और ये क्या तस्वीर है। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। हाँ बिल्कुल, हाँ अच्छा, ये एक है, मैं सराइकी में अगर एक नज़म छोटी सी कह दूं, कोई हर्ज जी तो जी, नहीं है नहीं प्लीज प्लीज, कि इसको सीधा रखिएगा जरा ताकि कैमरा कैप्चर कर सके। हाँ, ये कर बोला मारा वैसा, ना बोला तो जी नहीं सकता। वाह, वाह, अगर मैं बोलूंगा किसी के खिलाफ, उसके खिलाफ, उसके खिलाफ, मैं मुझे मार दिया जाएगा। अगर मैं खामोश रहूं तो इस बुराई पे मैं खामोश रह ही नहीं सकता, मैं अंदर ही अंदर मेरा मार देगा मुझे। वाह। तो मैं वो लफ्ज़ ही दिए, ना मैं बोल सकता हूँ, ना मैं मर सकता हूँ, ना जी सकता हूँ। इस कैफियत से तो आजकल हर कोई रिलेट कर सकता बिल्कुल। है, इसलिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो हम गजा की, फलस्तीन, लेबनान की सूरत हाल जुल्म देख रहे है, हैं, एक जुल्म, जुल्म की एक और हम सब इसी इस्तारा कैफियत है, में कि बिल्कुल हम कुछ कह भी नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं भी कर पा सकते। रहे। सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, करते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अच्छा, एक दो रह गए। ये एक देहाती बाबा वो जी है, हैं। बाबा जी हैं कि देहात में हमेशा लोग जो है सुबह उठ जाते हैं। हाँ वहाँ पर 9 बजे 8 बजे उठने का रिवाज नहीं है। जी, नमाज पढ़ने का है, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, या फिर ये इसी तरह ही वो एक छोटी सी जो है लाठी टाइप की लेके और वहाँ ज़मीनों पे चले जाएंगे। ये उसी तरह ही है बिल्कुल, कि देहात के आगे वो टूटे हुए घर हैं, गिरे हुए, पगडंडी है। वहाँ से पगडंडी है। तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। बहुत खूबसूरत मंजर कशी है। ये वो है जिसका मेलों के Dancing, अंदर हाँ। डांस वगैरह का जो है, घोड़ों का। खूब। हाँ, क्या इसकी भी तफसील, ये थोड़ी देर रखिएगा ताकि हमारा कैमरा इसे कैप्चर कर सके, क्या इसकी अच्छी हर एक की डिटेलिंग कितनी मुकम्मल है? वाह। यानी वो जो डिजिटल आज हम कहते हैं 3D इफेक्ट कहते हैं आपकी तस्वीरों में, हालांकि आपने 3D उस पे नई डायमेंशन पे काम किया हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसकी डिटेलिंग इतनी है। सबसे मुश्किल मीडिया ये कि अगर कलर ख़राब हो जाए उसमें दूसरा कलर करके आप तस्वीर बना, लेकिन ये एक लाइन इधर की इधर लग जाए तो वो दोबारा नहीं वापस आता। पूरी तस्वीर पूरी डिस्टर्ब हो जाए। तो ये एक दफ़ा में आप बना लेते हैं या ना, एक दफ़ा से मुराद है, पहले रफ जो है इसकी वो होती है, ड्राफ्टिंग ड्राइंग होती है, ठीक है, हाँ, उसके बाद फेयर ड्राइंग करके उसमें लाइनें शुरू। ठीक है, अच्छा, फिर अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मुश्किल से ही उसमें वो होती है सही। कि कलम के अंदर या हाथ के अंदर इतना ठहराव है कि जो निब या मेरा कलम चलेगा तो वो उसी उस पे चलेगा, लाइट शेड पे चलेगा, ये खराब नहीं सिंपल होगा। कार्बन पेंसिल से बनाते हैं आप या फिर ये कुछ पेन से, ये वाटर प्रूफ इंक होती है, राइट, और ये जिससे नक्शे बनते हैं पेन, पेन इंक रोटरिंग, से। पेन एंड इंक से, और ये कभी भी ये मतलब है कि पानी से खराब नहीं होती तस्वीर। बिल्कुल सही। ये एक ख्वाजा गुलाम ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, काफियाँ जिसकी बड़ी मशहूर हैं, कोट मिटन के वाह। सूफी फरीदा में शायर ते हैं। एमे रोवा जी में बिछड़ी बिछड़ी कूंज कूंज कतारा, कतारा। है ना? हाँ, ये इन्हीं बिल्कुल का ही वही वही है, बिल्कुल सही बहुत अच्छे। पीलू पक्कियाँ नहीं। जी। फरीदा टुरिया टुरिया जा, ये भी इनका, नहीं, वो उनका वो है, और है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा। हमारे सूफी शायर जिनका ये पोर्ट्रेट आपने बनाया। ये सराइकी के अलामा इकबाल हैं, ये हाँ, वाह, बहुत अच्छे। जनूबी पंजाब के अलामा इकबाल हैं, आप यूँ कहते हैं। बिल्कुल नहीं, इनका अपना कदो कामत जो है वो बहुत इनकी माशाल्लाह से ये रूहानियत है इनमें। ज़बरदस्त है, बिल्कुल। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच। ज़मीर साहब, कभी ये सोचा है इंटरनेशनली भी अपने काम को प्रोजेक्ट करने का या? दो, एक तो मेरी अपनी, मैं बता रहा हूँ मेरी अभी कि मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं महसूस होती। मुल्तान के अंदर मैंने कई वो की हैं कोशिशें, मैंने 8-10 मेरी वहाँ नुमाइशें हो चुकी हैं, कई अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन मैं वो तस्वीरें लेके लोगों के दरवाज़ों के उनके चक्कर नहीं लगा सकता। मुझ में एक मैं है, अना है, कोई चीज़ ऐसी है कि जो मुझे कहेंगे नहीं जी यहाँ नहीं हो सकता, या फला है, या ये वो, इस तरीके ऑफिसर उनकी एक अपनी एक जी जी वो जी जो जी, होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही इस है। वजह से मैं कहीं पे भी अपनी वो नहीं लेके गया। कई एक दो हमारे दोस्त थे यहाँ इस्लामाबाद में, पहले डिप्टी कमिश्नर उन्होंने कि जी आप यहाँ ले आए, यहाँ करवाएंगे। अब मैंने कहा असल मसला ये है कि मुल्तान का जो आर्टिस्ट है उससे कोई चीज़ ख़रीदना कोई नहीं चाहता। क्यों? उसकी वजह ये है कि वो लोग उसको पता नहीं क्या समझते हैं, मुल्तान के इलाके को या उसका
जो सराय की पट्टी है या उसके, कि यार ये लोग तो ऐसे ही हैं, यहाँ के नहीं वहाँ के लोग। नहीं, हमारे यहाँ पे मसला ये हो गया है, कमर्शलिज्म इतना ज़्यादा है कि आप जितनी उसकी मशहूरी होगी या जितने उसकी कमर्शियल एस्पेक्ट्स होंगे उतना ही वो चीज़ जो बिकेगी, जितना दिखेगी उतना बिकेगी। चूँकि दिखते नहीं हैं, सिर्फ आप मुल्तान के नहीं, मेरा ख्याल है KPK के बहुत सारे आर्टिस्टों को, बलूचिस्तान के म्यूजिशियंस एंड टैलेंट को यही मसले और परेशानियाँ लाहक रहती। यही तस्वीरें इकबाल मेहदी की लाखों में बिका करती थी, पेन वर्क की जी, लेकिन हमारी तस्वीरें नहीं बिकती। नहीं, इंशाल्लाह अब आपकी भी बिकेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिकनी चाहिए, इतना और खूबसूरत है इरादा इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म जो है मुख्तार साहब के साथ जो है इंशाल्लाह हमारा इरादा है यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में तो एग्जीबिशंस का। जी बिल्कुल ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक ब्रेक लेना है।